الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ نکاح کے مسئلے کے بارے میں عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح نصف ایمان ہے، نکاح میری سنت ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے شرائع کے اندر نکاح سنت ہے، نکاح بہترین حکم ہے۔ معاشرتی جھگڑے بھی نکاح کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، شیاطین کا زور ہوتا ہے کہ اب جھگڑے شروع ہو جائیں جہاں نکاح ہوا ہے۔ ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے میں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں، جو شخص ان کو اپنا لے وہ ان جھگڑوں سے محفوظ رہے گا۔ پہلی شے یہ ہے کہ بچی اور بچے کا بچپن کے اندر نسبت بھی نہ کریں، نکاح تو نکاح رہا، منگنی جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہ کریں، آپس میں دعائے خیر بھی نہ کریں، جب تک جوان نہیں ہوتے اس بارے میں توجہ بھی نہ کریں۔ وہ یہ سوچ لیں کہ جب جوان ہو جائیں گے تو پھر دیکھ لیں گے، ابھی کیا پتہ ہے جوان ہو کر کیا بنیں گے، لہذا بچپن میں نسبت بھی نہ کریں۔ ایک کام تو یہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آپس میں وٹا سٹا نہ کریں، وٹا سٹا شرن جائز ہے اگر دونوں کو حق مار اپنی جگہ پر مکمل دیا جائے، لیکن اس کے فتنے اور فساد جو ہیں اس کی وجہ سے کئی گھر اجڑ گئے ہیں، اس سے بھی پرہیز کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ بچی اور بچہ جب جوان ہو جائے تو فوراً نکاح کی کوشش کریں، خاص کر بچیوں کو نہ بٹھائیں۔ بچیاں جتنی بیٹھتی ہیں اتنا ان کی سوچ غلط ہوتی ہے، وہ اتنی جری ہوتی ہیں، پھر بعد میں بات نہیں مانتی، تو اس سے پرہیز کریں۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی فوراً کریں، نکاح کے بعد بٹھائیں نہیں۔ یہ 4 کام کریں، انشاءاللہ یہ نکاح والے جھگڑے، یہ معاشرتی جھگڑے دور ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ 5ویں شے میں یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ جو آدمی بھی اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہے پہلے اس کا مکان علیحدہ بنائے، چاہے کچا مکان ہو، اس کا بیت الخلاء، غسل خانہ، 4 دیواری باقاعدہ علیحدہ بنائے۔ جو آدمی اس پر ان چیزوں پر عمل کرے گا اور 5ویں چیز پر خاص کر عمل کرے گا، چاہے اس کا ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ یوں کہے کہ اپنے والدین کے ساتھ رہ جائے، نہیں، اس کے لیے مکان علیحدہ بنائے، 4 دیواری، غسل خانہ، لیٹرین علیحدہ بنائے، پھر اس کے بعد اس کی شادی کرے تو دیکھے سارے جو گھر میں روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹے سے جھگڑے لے کر بڑے سے بڑے جھگڑے تک، اکثر گھروں میں لڑائیاں اسی اکٹھے رہنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو یہ سب سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شرور فتن سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔